حضرات فہرست مختصر ہے مگر معتبر ہے، اس لیے آپ پورے سارے شعراء کو سنیں. ہاں فہرست اور مجمع بھی مختصر ہے مگر معتبر ہے، شعراء بھی مختصر ہیں مگر معتبر ہے. کربلا میں بھی یہی سیرت ملتی ہے ہم کو کہ مختصر مگر معتبر رہنا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. آئیے، جو محمد کے نواسے پہ فدا ہوتا ہے اصل میں وہ ہے مسلمان ابو طالب کا. آج انہوں نے کم سے کم یہ بات کہی، ورنہ مسلمان اتنا نمک حرام ہو گیا ہے کہ 100 مرتبہ کہتا ہے کہ رسول کے نواسے نے اسلام کو بچایا، ایک بار بھی نہیں کہتا ابو طالب کے پوتے نے اسلام کو بچایا. ایک بار تو کم سے کم مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا، جو نماز پڑھتے ہو نا، نماز شریف، کعبہ شریف، یہ سب خالی رسول کے پہنچائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ حسین کے بچائے ہوئے ہیں. ہاں، رسول نے جو نماز پڑھائی تھی وہ جمعے والی بدھ کو پڑھ لی گئی تھی. حسین نے جو سجدہ بچایا ہے وہ جمعے کو بھی وقت سے پہلے نہیں پڑھائی جا سکتی. یہ کم سے کم کربلا کا بہت بڑا اٹل فیصلہ تھا کہ اس کے بعد سے نماز پہ اب انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. اور میرا ایمان نچھاور ہو ابو طالب پر، میں کہاں اور کہاں ایمان ابو طالب کا، میں کہاں اور کہاں ایمان ابو طالب کا. کہتے ہیں نا ابو طالب مومن ہے، مگر معاف کیجیے گا، مومن میں بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ مومن ہے کہ نہیں؟ اللہ بھی تو مومن ہے اور آپ بھی مومن ہیں. کچھ فرق ہے؟ ہاں مجھے بتائیے، میں تو آج نظامت کا انداز بدلے دے رہا ہوں منیر بھائی. آپ بھی تو مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں، نام بھی رکھ لیتے ہیں صاحب، محمد مومن نام رکھتے ہیں نا. آپ یہ دیکھیے صاحب، اور غلام حسین صاحب ہے، وہ میں کہتا، آپ سے میں کہہ رہا ہوں رئیس صاحب، وہ نسیم صاحب، محبوب انصاری صاحب، یہ بھی شرف ہے. لیجیے صاحب، ریکارڈ کر لیجیے بھائی ابو ذر بھائی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. آج بھی اتنا ماحول بگڑ جانے کے بعد بھی، یہ نعروں کی تنظیم کی نظر کر رہا ہوں، یہ جملہ اتنا سب کے بعد بھی چاہے تو نام رکھ لو، محمد عمر، محمد عثمان، محمد ابو بکر، کچھ بھی نام رکھ لو، مگر لفظ غلام اگر کہیں کسی گھر میں ملا تو غلام علی، غلام حسن، غلام حسین. آج بھی میں ریکارڈ دے رہا ہوں، پوری دنیا میں کوئی ایک نام ہے آج کی ڈیٹ میں لا کے دکھا دو مجھے. اب سمجھ میں آیا، جو خود غلام ہو ان کے ساتھ دوبارہ آدمی غلام بننے کو تیار نہیں ہے. غلام اماموں کے ساتھ لگتا ہے، غلام علی، غلام عباس، 1000 نام آپ کو، کروڑوں نام آپ کو ملیں گے. غلام حسن، شیر ویر تو بہت محفلوں میں پڑھتا رہتا ہوں. آج جملے سن لیجیے ذرا سے آپ، یہ میں پکی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو پتہ چلا رسول مومن ہے کہ نہیں بتائیے. تو رسول بھی مومن ہے، فضول میں مومن ہے، اور وہ رسول مومن ہے، تو کچھ فرق ہے. مولا کائنات مومن ہے کہ نہیں؟ اب سمجھ میں آیا. مومن کی بھی 2 کیٹیگری ہے، ایک ادھر والی ایک ادھر والی. ابو طالب ادھر والے مومنوں میں سے ہیں. جس طرح کا مومن اللہ ہے، محمد ہے، علی ہے، ویسے ہی مومن ابو طالب ہے. باقی جو ہیں وہ ابو طالب کے صدقے میں مومن ہیں. یہ بہت پکی بات ہے. اور جب یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو ہندو سمجھاتا ہے. مہندر سنگھ اشک نے ہندو ہو کے کافر کہا جاتا ہے، مگر اس نے کیا بات کہی ہے؟ اپنی آغوش میں پالی ہے رسالت میں نے. 2 باتیں، اپنی آغوش میں پالی، اپنی آغوش میں پالی ہے. اپنی آغوش میں پالی ہے رسالت میں نے، ہاں گودی میں مل گئی. اپنی آغوش میں پالی ہے رسالت میں نے، کوئی بھی دہر میں ایسا نہیں جیسا میں ہوں. اپنی آغوش میں پالی ہے رسالت میں نے، کوئی بھی دہر میں ایسا نہیں جیسا میں ہوں. میں بھی ہوں کار مشیت میں برابر کا شریک، میں بھی ہوں کار مشیت میں برابر کا شریک. نیند آئی ہے محمد کو تو جاگا میں ہوں. میں بھی ہوں کار مشیت میں برابر کا شریک، نیند آئی ہے محمد کو تو جاگا میں ہوں. جناب شہزادہ گلریز صاحب کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں، لیکن شہزادے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلے آئیے میں اس محفل میں آواز دوں گا جناب ذکی بھارتی صاحب کو. اور جب تک آپ لوگ خوب تیار کر لیں، کیونکہ لکھنؤ میں تہذیب کا ایک تقاضا ہے نا، دور سے آئے ہوئے شاعر سے پہلے میزبان کے طور پہ کم سے کم ایک شاعر ہونا چاہیے نا. یہ دیکھیے ضیافت کا ایک میزبانی ہے آپ لوگوں، مہمان نواز لکھنؤ کا، اس لیے میں ذکی بھارتی صاحب سے محمد
میں کمیٹی کا بھی بہت شکر گزار ہوں، ناظم محفل کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس وقت پڑھوا دیا۔ حالانکہ یہ محفل میں چاہے صبح پڑھوں چاہے قطع پڑھوں، میں اس لیے شرکت کرتا ہوں کہ میری شاعری کا آغاز اسی محفل سے ہوا تھا، اور اس محفل کی وجہ سے میں کہیں بھی باہر کی محفل کو نہیں جاتا ہوں۔ ابھی تارا گڑھ جانا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے یہاں پڑھنا ہے۔ بہت بلند نعرے صلوات کا سہارا دے اور ایک کیا بتائیں ہم تمہیں کیا کیا ابو طالب کا ہے، کیا بتائیں ہم تمہیں کیا کیا ابو طالب کا ہے، خلقت دنیا ہی جب صدقہ ابو طالب کا ہے، خلقت دنیا ہی جب صدقہ ابو طالب کا ہے۔ ساجد بھائی شعر پیش کرو، سماعت فرمائیں کہ لائق مدح و ثنا ہے خالق اکبر مگر، لائق مدح و ثنا ہے خالق اکبر مگر، آج میری فکر پا قبضہ ابو طالب کا ہے، آج میری فکر پا قبضہ ابو طالب کا ہے۔ یہ بھی شعر بطور خاص پیش کروں، سماعت فرمائیں کہ کم سے کم وہ لوگ تو کافر کہیں کچھ سوچ کے، کم سے کم وہ لوگ تو کافر کہیں کچھ سوچ کے، وہ کہ جس نے بھی نمک کھایا ابو طالب کا ہے، وہ کہ جس نے بھی نمک کھایا ابو طالب کا ہے۔ یہ بھی شعر سماعت فرمائیں کہ وہ علی جس کو نصیری نے کہا اپنا خدا، وہ علی جس کو نصیری نے کہا اپنا خدا، وہ رسولوں کا نہیں بیٹا ابو طالب کا ہے، وہ رسولوں کا نہیں بیٹا ابو طالب کا ہے۔ چار پانچ شعر کی اور زحمت پیش کروں، سماعت فرمائیں کہ وہ علی شبیر و شبر ہوں امام عصیر ہوں، وہ علی شبیر و شبر ہو امام عصر ہو، ایک ایک قرآن کا سورہ ابو طالب کا ہے، ایک ایک قرآن کا سورہ ابو طالب کا ہے، عظمتوں کا مختصر سا یہ تعارف ہے فقط، عظمتوں کا مختصر سا یہ تعارف ہے فقط، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے، چادر
تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے، عظمتوں کا مختصر سا یہ تعارف ہے فقط، عظمتوں کا مختصر سا یہ تعارف ہے فقط، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے، او ہو گئے سیراب جس کو پی کے سارے انبیاء، ہو گئے سیراب جس کو پی کے سارے انبیاء، علم کا وہ اصل میں دریا ابو طالب کا ہے، علم کا وہ اصل میں دریا ابو طالب کا ہے۔ اور یہ بھی شعر بھائی کہ چاہے نقطہ ہو زبر ہو زیر ہو قرآن میں، چاہے نقطہ ہو زبر ہو زیر ہو قرآن میں، دیکھ لو ہر حرف پا پہرا ابو طالب کا ہے، دیکھ لو ہر حرف پا پہرا ابو طالب کا ہے۔ شعر اور بھی ہیں لیکن بس آخری کیونکہ شعراء کرام بہت ہیں، اب مقامی شاعر کو پڑھوا دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھتا ہی رہوں، بس یہ آخری شعر، بس بہت بہت شکریہ۔ کہ آئیں گے ویسے ہی سورے اب کلام پاک میں، آئیں گے ویسے ہی سورے اب کلام پاک میں، یہ سمجھ لیجئے عمل جیسا ابو طالب کا ہے، یہ سمجھ لیجئے عمل جیسا ابو طالب۔ شکریہ بہت بہت۔